اندھیرے میں ڈوبے اس چھوٹے سے کمرے میں اس وقت دو نفوسوں کی موجودگی کے باوجود ساکت جمود چھایا ہوا تھا۔ کمرے کے ایک کونے پر گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھا نسوانی وجود بن آواز سسک رہا تھا، جبکہ اس سے کچھ دوری پر کھڑا وجود نگاہوں میں ضبط کی سرخی لیے کمرے کے بند دروازے کو گھور رہا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا اور کتنا وقت یوں ہی اس چار دیواری میں قید گزرنے والا تھا کہ یکدم دروازہ کھلنے کی پرزور آواز نے کمرے میں چھائی دبیس خاموشی کو توڑتے فضا میں ارتعاش برپا کیا۔ وہ دونوں چونکنے کے انداز میں دروازے کی جانب متوجہ ہوئے، جہاں روایتی لباس میں ملبوس ایک نوجوان مرد کو دیکھتے ان دونوں کے چہرے پر اطمینان پھیلا۔ یقیناً اب وہ فرار حاصل کر سکتے تھے، لیکن اگلے ہی پل مقابل اپنے لفظوں کی بدولت ان کا اطمینان جھٹ سے چھینتے انہیں بے یقینی کے گہرے سمندر میں ورتا زن کر گیا۔ کچھ دیر میں نکاح ہے تم دونوں کا، سخت مردانہ آواز ان دونوں کو متوحش میں مبتلا کر دینے کے واسطے کافی تھی۔ نہال کا لرزتا وجود بے ساختہ لڑکھڑایا، جبکہ ماہر کے جاذب خد و خال میں تناؤ پھیلا تھا۔ میں یہ نکاح ہرگز نہیں کروں گا، وہ لفظ چباتے ہوئے ادا کرتے انحراف برت گیا۔ نہال نے بھیگی سرمئی غلافی نگاہیں ماہر پر مرکوز کی، جس کی کھا جانے والی نگاہوں کا مرکز اپنی ذات کو پاتے وہ سر جھکا گئی۔ نکاح تو لازماً کرنا ہوگا، ورنہ سردار تم دونوں کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ وہ نوجوان کرختگی سے گویا ہوا۔ دیکھیں پلیز، ہمیں یہاں سے جانے دیں۔ جیسا آپ لوگ سوچ رہے ہیں ویسا ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوا، پلیز۔ نہال نے سر اٹھائے اس نوجوان کی جانب دیکھتے بھیگے التجائیہ لہجے میں کہا۔ نہ جانے کتنا وقت ہو چلا تھا اور اس کا رابطہ اپنے گھر والوں سے اب تک منقطع تھا۔ یقیناً وہ اس کی فکر میں مبتلا حد درجہ پریشان ہوں گے۔ تمہاری کوئی وضاحت، کوئی عذر کرامت نہیں لڑکی۔ ہم سب جو نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں وہ ہمیں اس نہج پر پہنچنے پر مجبور کر گیا ہے۔ نکاح ہر حال میں ہوگا، بہتر اسی میں ہے کہ خود کو تیار کرو۔ نوجوان کا لہجہ ناگوار تھا، جبکہ نگاہوں میں حقارت کا تاثر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ نہال کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ زندگی میں کبھی ان نظروں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ نوجوان اپنی بات ختم کرتے الٹے پاؤں کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ نہال نے اس کے جاتے ہی ایک طویل سسکی بھرتے اپنے پہلو میں کھڑے ماہر کی جانب دیکھا۔ اب اب کیا کریں گے؟ بھرائے لہجے میں لغزش ابھر آئی۔ ماہر نے تیکھے چتون لیے اسے گھورا۔ اب ہم دونوں مل کر چیل اڑی کھیلیں گے محترمہ، سنبھالے نشست اپنی، ہم کھیل شروع کریں۔ خفیف سا طنز کیا گیا تھا جو نہال کی رنگت سرخ کر گیا۔ اگر تم وہ بے وقوفانہ حرکت سر انجام نہ کرتی تو ہم اس مصیبت میں پھنستے ہی نہ۔ پاؤں کی ٹھوکر سے پاس رکھا سٹول گراتے ماہر تند و تیز لہجے میں گویا ہوا۔ میں نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا تھا۔ سر جھکائے دھیمے لہجے میں ذرا سی کھپکی کی آنچ لیے نہال بربرائی۔ مقابل کے طنز ناگواری کا سبب بنے تھے۔ بالکل، آپ نے کچھ نہیں کیا، خیر سے ہم خود مصیبت کے شکنجے میں قید ہوئے ہیں محترمہ۔ اب اگر اس مصیبت سے نجات چاہتی ہیں تو یہ نکاح کریں۔ یہاں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد ہم دونوں اپنی راہیں جدا کر لیں گے، پھر میں کون اور آپ کون۔ ماہر کا فشار خون بلند ہوا تھا نہال کی بربراہٹ پر۔ استزائیہ لہجے میں گویا ہوتے وہ ایک آخری راہ اس کے سامنے رکھ گیا۔ نہال بچاؤ کی تمام راہیں بند دیکھ مجبوراً اس راہ پر گامزن ہونے کے لیے خود کو آمادہ کرتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی مانند متواتر بہہ نکلے۔ اس کی ذرا سی لاپرواہی اسے اس چوراہے پر لا کھڑا کر گئی تھی، جہاں اسے نکاح جیسے پاک بندھن میں بنتے اپنے تمام حقوق ایک انجان شخص کے نام کرنے تھے، وہ بھی محض چند گھنٹوں کے لیے۔ نکاح کی اہمیت اور تقدس سے واقف لڑکی نکاح کا یوں مذاق بنتا دیکھ تڑپ اٹھی تھی۔ میری نیکی میرے ہی گلے کا پھندا بن گئی۔ نہال کو بن آواز روتے دیکھ ماہر دھیمی آواز میں بربراتے سر دیوار سے ٹکائے اپنی آنکھیں موند گیا۔ وہ جو ذہن میں گڈمڈ ہوتی مختلف سوچوں کے تانے بانے بن رہی تھی، ماہر کی ناگواری اور بیزاری سے بھرپور بربراہٹ سنتے اپنے لب بھینچ گئی۔ مقابل سے یہ امید رکھنا کہ شاید وہ اس رشتے کو دل سے قبول کرتے نبھا لے گا سراسر بے وقوفی تھی۔ مقابل کے نزدیک وہ ایک ناقابل برداشت اور ناگوار وجود تھی، جس کے سبب وہ اس مصیبت میں پھنس بیٹھا تھا۔ کچھ گھنٹے قبل ان دونوں کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ اس کی یادداشت کے پردوں پر کسی فلم کی مانند چلنے لگا۔ نہال رحمان ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی 20 سالہ دوشیزہ تھی، جو اپنی سہیلیوں کے سنگ پاکستان کے شمالی علاقوں میں سیر کے لیے ایک گروپ کے ہمراہ تھی۔
اس گروپ میں نہال اور اس کے دوستوں کے علاوہ کچھ اور ممبرز اور ماہر خان بھی شامل تھا، بلا کا سنجیدہ اور بے تاثر انسان، جو بس کی سب سے آخری نشست پر براجمان سب سے قطع تعلق رہتے اپنے کھول میں سمٹا ہوا نہال کی تمام توجہ اپنی جانب مبذول کر گیا تھا۔ نہال نہیں جانتی تھی کہ آیا ایسی کون سی اندیکھی طاقت ہے جو اسے بارہا ماہر خان کی جانب متوجہ ہونے پر مجبور کر رہی ہے۔ شاید اس کا منفرد انداز تھا یا اس کی وجاہت کہ وہ چاہ کر بھی اسے نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ دراز قد و قامت اور توانا و مضبوط جسامت کا مالک ماہر خان جاذب نقوش کا حامل تھا۔ سیاہ گھٹور ہر تاثر سے پاک نگاہیں، کھری ناک، ہلکی سی مونچھوں تلے سختی سے بھینچے انابی لب اور داڑھی سے سجا گندمی رنگت کا حامل چہرہ۔ نہال کی نگاہیں تمام راستے نہ جانے کتنی بار بے لگام ہوتے اس وجاہت کے شاہکار پر جا ٹھہری تھی۔ نگاہوں کی یہ بے لگامی جہاں اسے شرم و خفت میں مبتلا کر رہی تھی، وہیں دل کی سرزمین پر ایک نیا احساس جنم لینے لگا تھا۔ اس احساس کو پسندیدگی کا خطاب دیا جا سکتا تھا۔ نہال رحمان کو ماہر خان پہلی نظر میں بھایا تھا۔ آج ان کی ٹرپ کا تیسرا دن تھا اور آج کا مقام سوات کی خوبصورت وادیوں سے گزرتا دریا تھا، جس کے اوپر بنائے گئے پل پر اس وقت محض نہال کھڑی مختلف پوز میں اپنی تصویریں کیمرے کی آنکھ میں قید کر رہی تھی، اس بات سے انجان کہ جسے وہ تمام سفر گاہے بگاہے تکتی آئی ہے، وہ دریا سے کچھ دور درخت کے تنے سے ٹیک لگائے انگلیوں کے درمیان سگریٹ پھنسائے کھڑا گہرے کش لیتے اپنی سیاہ نگاہوں کا مرکز نہال کو بنائے اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ وہ انجان نہ تھا اس کی نگاہوں کی بے لگامی سے۔ ماہر خان کی زیرک نگاہیں نہال خان کی اپنی جانب مبذول ہوتی توجہ اور اس کی آنکھوں سے جھلکتی اپنے لیے پسندیدگی بھانپ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ ان نگاہوں کی تپش کے سبب جھنجھلاہٹ یا طیش میں مبتلا ہونے کے بجائے ان نگاہوں کے حصار میں قید ہونے کو بے چین ہو رہا تھا۔ اب بھی سیاہ نگاہیں سفید لانگ شرٹ اور بیل باٹم جینز میں ملبوس نہال کی ہر ایک ادا کو ازبر کرتے اس کے ہر نقوش میں الجھ رہی تھی۔ بھورے بال جو پشت پر لاپرواہی سے آزاد چھوڑ رکھے تھے، سرمئی غزالی آنکھیں جن میں اس وقت مسکراہٹ اور ستائش کا تاثر تیر رہا تھا، چھوٹی سی ناک جو سردی کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی، گلابی لب جن پہ اس وقت تبسم کے پھول کھلے ہوئے تھے، سرخ و سفید رنگت اور متناسب سراپے کی حامل نہال رحمان بلا کی خوبصورت تھی۔ نہال جو اپنے کیمرے میں دریا کی بہتی موجوں کو قید کرنا چاہتی تھی، پل کی ریلنگ سے ذرا سا آگے کو جھکی۔ ماہر ٹھٹک سا گیا، بھووں کے بیچ بل آن ٹھہرے۔ وہ مکمل جھکی کسی بھی پل دریا کی بہتی لہروں کی نظر ہو سکتی تھی۔ ماہر خان کے دماغ میں جو ہی اس سوچ نے کنڈا مارا، وہ سگریٹ ایک جانب پھینکتے بےتابی کے عالم میں نہال کی سمت بھاگا۔ اف خدایا میرا فون! نہال کے ہاتھ سے یکدم فون پھسلتے دریا میں جا گرا تھا۔ نہال چیخ پڑی۔ اس سے قبل وہ پیچھے کو ہوتے اپنے نقصان پر ماتم کرنا ہوتی، نزدیک سے گونجتی مردانہ آواز اسے چونکتے توازن کھونے پر مجبور کر گئی۔ کیا کرنے چلی ہو تم نہال؟ دور ہٹو! ماہر اس کے نزدیک آتے دھارا تھا۔ بھاگنے کے سبب تنفس بری طرح بگڑ گیا تھا، جبکہ دل پسلیوں سے سر ٹکراتے اس بات کا اظہار کرنے کی صحیح کر رہا تھا کہ وہ خوف محسوس کر رہا ہے، ایک بے نام خوف جو اس لڑکی کی ذات سے جڑا ہوا ہے۔ نہال نے سر اٹھائے ماہر کی جانب دیکھا۔ اس سے قبل وہ اپنا بچاؤ کرتے ماہر کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو تھامتے سہارا لیتی، نازک وجود تیز ہوا کے دوش پر کٹی پتنگ کی مانند لہراتے دریا کی بہتی موجوں کی نظر ہوتا گہرائی میں ڈوبتا چلا گیا۔ ماہر جو اس کے توازن بگڑ جانے پر اسے تھامنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا گیا تھا، نہال کو دریا کی گہرائیوں میں ڈوبتا دیکھ پل کی دیر کیے بنا اسے بچانے کے واسطے دریا میں کود پڑا۔ حیرت تھی، ایک ناآشنا لڑکی کے لیے وہ اپنی جان جوخم میں ڈال گیا تھا۔ تیراکی سے واقفیت حاصل رکھنے کا فائدہ اسے آج ہوا تھا۔ دریا کی گہرائیوں میں ڈوبتے نہال کے وجود تک پہنچتے اسے اپنے مضبوط حصار میں جکڑے ماہر نے مہارت سے تیراکی کرتے کنارہ ڈھونڈنا چاہا، لیکن ناکام ٹھہرا۔ پانی کا بہاؤ حد درجہ تیز تھا، وہ زیادہ دیر تلک ہوش میں رہتے ان لہروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی سبب نہال پر گرفت مضبوط کرتے وہ خود کو ان لہروں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا۔ دریا کی پرزور لہریں ان دونوں کے دلوں میں پنپتے ان بے نام مگر مضبوط احساسات کو بھانپتے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو اپنی نرم آغوش میں بھرتے کنارے تک لے آئیں۔
मानो वो कब से उन दोनों की मुंतजिर थी। निहाल, रहमान और माहिर खान की कहानी लिखी जा चुकी थी, जिसके आगाज के लिए उन दोनों को दरिया पार करते उस मकाम तक पहुंचना था, और वो पहुंच चुके थे। सूरज की तपती शॉम की तमाज़त माहिर खान को शऊर की दुनिया में लाने का बायस बनी। आंखें खोली, वो सीने पर बोझ सा महसूस करते करवट बदलता खांसने लगा। सर में दर्द की शदीद टीसें उभरने लगी, जबकि असाब ता देर पानी में रहने के सबब बोझल से होते उसे निढाल सा कर गए थे कि एकदम निहाल का ख्याल जहन में उभरते उसे मुस्तरिब कर गया। थकावट और कसाफत में डूबा वजूद चाको चौबंद हुआ। स्याह निगाहों ने मुतलाशी होते निहाल की तलाश का आगाज किया, जो जल्द खत्म हुई। खुद से कुछ दूरी पर निहाल का बेहोश वजूद देखते माहिर तेजी से उसकी जानिब बढ़ा। नजर निहाल के सफेद चेहरे से सफर करते उसके भीगे सरापे पे फिसलने लगी। सफेद रेशमी कमीज गीली होने के सबब उसकी राहनाइयों को वाज़ेह करते माहिर को नजरें फेर लेने पर मजबूर कर गई। निहाल, निहाल उठो। निहाल के हाथ अपने हाथों में लेते, उन्हें रगड़ते वो निहाल को होश में लाने की तरकीब अपनाते उसे पुकार रहा था, लेकिन बेसूद। निहाल के साकिन वजूद में जरा बराबर भी हलचल ना हुई। माहिर इस तरह भी हालत में मुब्तला, कभी उसके बाएं हाथ को रगड़ता, कभी दाएं हाथ को। यही अमल पैरों के साथ दोहराया, लेकिन कोई फर्क ना पड़ा। माहिर की सभी पेशानी पर तफक्कुर की लकीरें नुमायां हुई। दूसरी तरकीब अपनाते माहिर ने उसके सफ़ेद चेहरे पर नजरें जमाए, उसके पेट पर हाथ का दबाव डालते उसके वजूद में मौजूद इजाफी पानी को निकालने की सही की, जो किसी हद तक कामयाब भी ठहरी। निहाल के मुंह से पानी का एक फवारा सा बरामद हुआ, लेकिन होशो हवास अब भी मोतल ही रहे। अब महज एक तरकीब रहती थी, वही अपनाते निहाल को होश में लाया जा सकता था। लेकिन वो तरकीब महज सोचते ही माहिर की धड़कनें रफ्तार पकड़ चुकी थी। ना जाने जब अपनाता तो दिल का क्या हाल होता। नजरें निहाल के हसीन नकूश से सफर करती उसके लबों पे आन ठहरी। मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारी जान बचाने की खातिर ये करना जरूरी है। धीमी आवाज में बड़बड़ाते माहिर अपने दिमाग में गड़बड़ होते तमाम ख्यालात को झटकते अपनी सांसें निहाल की सांसों में शामिल करते उसकी डूबती सांसों में रवानी लाने की सही करने लगा। चंद पलों की देरी के बाद सांसों का ये खेल इख्तिताम को पहुंचा। माहिर निहाल की रंगत में बहाली और बेहोश वजूद में हलचल महसूस करते उससे दूर होते गहरा सांस भर गया। इस बीच सीने में उछलते दिल को सिरे से नजरअंदाज किया था। निहाल गहरे सांस भरती खांसते हुए उठ बैठी। सुरमई खौफसदा निगाहों ने माहिर की जानिब देखा, जो उससे नजरें फेरे अपनी शर्ट उतारे उसकी जानिब बढ़ाते उठ खड़ा हुआ था। निहाल ने शर्ट थामते गहरे सांस भरते माहिर की पुश्त को तका, जिसकी खामोशी और नजरें चुरा लेना उस पर यह बात आश्कार कर गया था कि उसे होश में लाने के लिए माहिर ने कौन सी तरकीब अपनाई है। वो लब चबाते उसकी शर्ट पहनने लगी। शुक्रिया। जमीन से उठते माहिर के पहलू में आन खड़े होते निहाल ने उसे देखने से इज्तनाब बरतते उसका शुक्र अदा किया। कोई होशियारी दिखाए बिना पलटो दोनों। इससे कबल माहिर कोई जवाब देता, पुश्त से उभरती मर्दाना करख्त आवाज और अपनी गर्दन पर बंदूक की ठंडी नाल महसूस करते वो बेसाख्ता निहाल का हाथ चक्रे पलटते उसे अपने उकब में छुपा गया। निहाल ने हरासा निगाहों से सामने खड़े 5 से 6 हट्टे कट्टे असलहा लेज आदमियों को देखते थूक निकला, जबकि माहिर उन आदमियों की निगाह निहाल पर टिकी देख जबरे भींच गया। बिना चू चरा किए गाड़ी में बैठा दोनों। गन ताने खड़े आदमी ने करख्तगी से कहा। माहिर के तासरात में तेजी से नागवारी छई। मुकाबिल का लबो लहजा एक आंख ना भाया था। कहाँ ले जाएंगे आप हमें? देखिए, हम दोनों गलती से दरिया में डूबते यहाँ आन पहुंचे हैं। आप प्लीज हमें वापस होटल तक पहुंचा दें। अनजान मर्दों के दरमियान तन तन्हा खड़ी वो खौफ के सबब बेहोश होने के दर पर थी, लेकिन फिर भी जुबान पर काबू ना रख गई। सर्दी से ठठरते टूटते लफ्जों में गोया हुई। खामोश रहो लड़की, हम तुम्हें होटल नहीं अपने गांव लेकर जा रहे हैं। खूब समझते हैं तुम शहरी नौजवानों को अय्याशी के लिए ऐसे ही सुनसान गोशा ढूंढते हो। गन थामा शख्स हकारत से उन्हें देखते गरजा। निहाल की आंखें बेयकीनी से फैली, जबकि माहिर अपने हाथों की मुट्ठियां सख्ती से भींचे खुद पर जब्त के करे पहरे बिठा गया। आप गलतफहमी का शिकार हुए हैं मोहतरम। ये पानी में डूब गई थी। इन्हें बचाने की खातिर मैं इनके नज़दीक गया ताकि इन्हें सांसें फराहम कर सकूं। माहिर वजाहत देने का कायल नहीं था, लेकिन यहाँ वजाहत ज़रूरी थी।
معاملہ ایک لڑکی کی عزت تک جا پہنچا تھا۔ انتہائی سنجیدگی سے گویا ہوا، وہ تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں لڑکے، بحث و مباحثہ بیکار ہے، یہ میرا علاقہ ہے، یہاں ایک چڑیا بھی میری اجازت کے بغیر پر نہیں مارتی، یہاں سے فرار ہونے کا سوچنا بھی بیوقوفی ہے، بہتری اسی میں ہے گاڑی میں بیٹھو۔ وہ شخص یقیناً سردار تھا، تبھی لہجے میں تحکم اور ذات میں تنتنا تھا۔ اپنی بات مکمل کرتے وہ جیپ میں جا بیٹھا۔ ماہر نے شدید پریشانی کے عالم میں اپنا ماتھا انگوٹھے سے رگڑتے نہال کا ہاتھ تھامے قدم آگے بڑھائے۔ سردار کی بات ماننے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب ان کا یہاں سے آسانی سے نکل جانا ناممکنات میں شامل ہو گیا ہے، جبکہ نہال کا حال یوں تھا مانو کسی بھی پل وہ ہوش و حواس کھو بیٹھے گی۔ وہ سردار کے حقیرانہ لفظوں کی بدولت سکتے میں مبتلا تھی۔ ان دونوں کے جیپ میں سوار ہوتے ہی جیپ تیز رفتاری سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سماعتوں سے ٹکراتے نہال کو موجودہ وقت میں کھینچ لئی۔ سرخ مترم سرمئی نگاہیں دروازے کی جانب مرکوز ہوئیں، جہاں سے اندر داخل ہوتی دو عورتوں کو دیکھ نہال کی سبھی پیشانی پہ سلوٹیں نمودار ہوئی۔ وہ عورتیں قدم در قدم چلتے نہال کے قریب آن رکی۔ نہال کی نگاہوں میں سوال امڑ آیا، بی بی چلے ہمارے ساتھ، نکاح کے لیے آپ کو تیار کرنا ہے۔ ان میں سے ایک عورت نے اس کی نگاہوں میں تیرتا سوال پڑھتے جواب دیا۔ نہال اس کے جواب پر تلخی سے بن آواز ہنس پڑی۔ اس نکاح کے لیے تیار کیا ہونا جو چند گھنٹوں بعد ٹوٹ جانے کے لیے بن رہا تھا؟ اپنے آپ کو کیوں کر سجانا جب اس کا بننے والا محرم اس میں رتی برابر دلچسپی نہیں رکھتا تھا؟ یہ ایک ایسا رشتہ تھا جس کی کوئی پائیداری نہیں تھی، محض وقتی ضرورت تھا۔ یہ نکاح اس قید سے آزادی پانے کے لیے۔ دل میں آیا کہ دل کی سنسان چار دیواری میں گونجتے ان لفظوں کو لبوں پر لے آئے، لیکن اس کفل کو کیا کرتی جو وقت کا ستم اس کے لبوں پر لگا گیا تھا۔ ٹرانس کی کیفیت میں فرش سے اٹھتے وہ عورتوں کے ہمراہ کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ماہر نے اس کے جاتے ہی اپنی سرخ ڈوروں سے مزید نگاہیں واہ کرتے اس راستے کی جانب دیکھا جہاں سے وہ گزری تھی۔ قبول ہے۔ ضبط کے کرے مراحل سے گزرتے ماہر نے تیسری بار رضامندی دیتے نہال کو اپنے عقد میں قبول کیا۔ سیاہ نگاہوں میں چھند سے اس پری پیکر کا حسین سراپا ایک حسین مصوری بنتے اتر آیا۔ بے ساختہ دل کی دھڑکنوں نے رفتار پکڑتے پہلو میں ادھم مچایا، جبکہ سینے میں سر اٹھاتا حق ملکیت کا احساس اسے خود سے ہی غائب کر گیا۔ اپنا سر جھٹکتے ماہر نے گویا نگاہوں سے نہال کا عکس ہٹاتے سینے میں زور پکڑتے حق ملکیت کے احساس سے خود کو آزاد کیا تھا۔ وہ اس وقت مردانے میں مردوں کے ہمراہ بیٹھا اب ان کی نگاہوں سے خفت اور تذبذب کا شکار ہوتا اس کمرے کی جانب بڑھ گیا جو ایک رات کے لیے نہال اور اسے سونپا گیا تھا۔ ارادہ اس پر نہال سے دوری برتنے کا تھا، لیکن نہال کا ساتھ کم از کم ان مردوں کی نگاہوں سے تو لاکھ گنا بہتر تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک کر دروازے کے وسط میں رکا۔ اس کی اٹھتی نگاہیں جس منظر سے فیضیاب ہوئی تھیں وہ اس کے حواس چنچنا سا گیا تھا۔ سرخ و سیاہ امتزاج کی روایتی گھٹنوں تک آتی فراک اور کھلے ٹراؤزر میں ملبوس نہال دو چارپائیوں کو جوڑ کر بنائے گئے بیڈ پر بے ترتیب لیٹی ماہر کے چاروں کھانے چت کر گئی تھی۔ فراک قدرے کھلا اور بڑا ہونے کے سبب اس کی رعنائیوں کو واضح کر رہا تھا، جبکہ ٹراؤزر بے ترتیب لیٹنے کے سبب اس کی سفید بے داغ پنڈلیوں کو مکمل عیاں کرتے ماہر کے ضبط کا امتحان لے گیا تھا۔ سیاہ نگاہیں جن میں ضبط کی سرخی تیر رہی تھی اب خود میں لوث موئے بے لگام ہوتی نہال کے بکھرے سراپے سے سفر کرتی اس کے حسین چہرے پر آن ٹھہری تھی۔ دل جو ایجاب و قبول کا مرحلہ طے کرنے کے بعد سے ہی سینے میں اچھل کود کر رہا تھا اب پسلیوں سے سر ٹکراتے باہر نکلنے کو پر تولنے پر بضد ہوا تھا۔ سراہی دار گردن میں چکور پہنے سبھی پیشانی ماتھا پٹی سے چھپائے، کانوں میں بھاری عویزے جبکہ لبوں کو گہرے سرخ رنگ سے رنگے، وہ اپنے قیامت خیز حسن سے بے نیاز ماہر کے دل پر بجلیاں گرا گئی تھی کہ وہ جو کچھ پل پہلے سینے میں سر اٹھاتے حق ملکیت کے احساس سے سخت خائف ہوا تھا اب سینے میں یکدم بیدار ہوتے جوان جذباتوں کو محسوس کرتے اپنے جبرے سختی سے بھینج گیا تھا۔ نہ دل قابو میں رہا نہ نگاہیں، اور اب جذبات بھی بے قابو ہو چلے تھے۔ وہ بمشکل بے لگام ہوتی نگاہوں پہ قابو پائے مرتے کیا نہ کرتے کہ مستاق بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ کمرے میں کوئی دوسری ایسی چیز موجود نہ تھی جس پر دراز ہوتے وہ آج کی رات گزار سکتا۔
بیڈ کے کونے پر دراز ہوتے ماہر نے اپنے سینے میں زور پکڑتے جذباتوں پر بند باندھتے خود کو نیند کے حوالے کرنا چاہا، لیکن ناکام ٹھہرا۔ نیند اس سے کھپکی برت گئی تھی، یا جوانی کے پرزور تقاضے تھے جو اس کے اور نیند کے درمیان حائل ہو چکے تھے۔ پہلو میں دراز حسین نسوانی وجود سے اٹھتی سندری سی مہک اس کے حواسوں پر طاری ہوتے اس کے اعصاب بوجھل کر گئی تھی۔ ماہر سے دوبھر ہوا تھا اپنے بھپڑتے جذباتوں پر قابو رکھ پانا۔ اس سے قبل وہ اپنے جذباتوں سے خوف کھاتے نہال سے دوری بناتا، نہال ان دونوں کے درمیان حائل چند انچ کی دوری کو نزدیکی میں بدلتے اپنا سر ماہر کی پشت سے ٹکا گئی، اور بس یہی تک ماہر کے ضبط کی مدت تھی۔ بندہ بشر تھا، پہلو میں براجمان نسوانی وجود کی قربت حاصل کرنے کو مچل اٹھا تھا۔ آخر کب تک خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھاتا؟ جس وجود کی طلب سینے میں جاگ اٹھی تھی وہ اس پر حلال تھا، پھر وہ کیوں کر اس وجود سے گریز برتتے، خود پر جبر کرتا؟ سیاہ نگاہوں میں ڈیرا جمائے سرخی اب خمار کی لالی میں بدلی تھی۔ نگاہیں پھر بے لگام ہوئی، اور ماہر نے اس بار ان پر لگام ڈالنے کی کوشش ترک کر دی۔ سیاہ خمار آلود نگاہیں نہال کے نقوش میں الجھ دی گئیں۔ کسی احساس کے تحت نہال کی آنکھ کھلی تو نظریں ماہر سے ٹکرائی، جو اس کے اس قدر قریب تھا۔ ماہر کی خمار آلود نگاہوں میں تیرتے پیام پڑتے نہال تیز دھڑکتا دل لیے لرزیدہ آواز میں گویا ہوئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بیوی ہو میری، نہ حق لے رہا ہوں۔ خفیف سا طنز کرتے ماہر نے اس کی تیزی سے سرخ پڑتی رنگت اور نگاہوں میں ابھرتی نمی دیکھتے لب بھینچے۔ نہال کو شدید سبکی کا احساس ہوا۔ یہ نکاح وقتی ضرورت کے لیے کیا گیا تھا جسے وہ ختم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اب وہ اسے اپنی بیوی تسلیم کرتے اس کے وجود پر دسترس حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہی بیوی مسٹر ماہر جسے آپ صبح چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دور رہیے مجھ سے، اس رشتے کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی پائیداری نہیں۔ چند کھوکھلی وجوہات پر بنے اس رشتے کا انجام علیحدگی ہے۔ اپنی آنکھوں میں امڑ آنے والی نمی کو پلکوں کی باڑ توڑتے بہنے سے روکنے کی صحیح کرتے نہال لفظوں پر دباؤ دیتے بولی، جبکہ ہاتھ مسلسل ماہر کے سینے اور بازوں پر وار کرتے اسے خود سے دور کرنے کی صحیح کر رہے تھے۔ تیش میں تھا، اسی سبب وہ بول بیٹھا، خان ہوں میں، میری دسترس میں آنے والی چیز تاحیات میری ہی رہتی ہے۔ تم تو پھر عورت ہو میری، میرے نکاح میں بن گئی ہو۔ تمہیں چھوڑنا مطلب غیرت کا قتل کرنا۔ خان اپنے نکاح میں آئی عورت کو مرتا تو دیکھ سکتا ہے، لیکن اپنے نام سے دستبردار نہیں۔ ماہر اس کے مزاحمت کرتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں جکڑے نہال کی سرمئی نم نگاہوں میں اپنی سیاہ نگاہیں ڈالے گھمبیرتا سے گویا ہوا۔ نہال دھک سے رہ گئی۔ دل کے آخری کونے میں جو مہم سی امید کا دیا جلتے بجھ سا گیا تھا، اس کی لو پھر سے آتش پکڑتے اس اندھیرے کونے کو روشن کر گئی تھی۔ اس کا مطلب آپ اس رشتے کو نبھائیں گے؟ لہجے میں تحیر شامل تھا۔ ماہر مسکراتے اس کے ماتھے پر جھکتے اپنے لب سبت کر گیا، مرتے دم تک۔ محض ایک سطر میں جواب دیا تھا جو سکون بنتے نہال کی رگ رگ میں اترتا چلا گیا۔ وہ جہاں نکاح کی اہمیت اور تقدس سے واقفیت رکھتی تھی، وہیں طلاق کے ان موزر پہلوؤں سے بھی واقف تھی جو معاشرے میں سانس بھرنا تک مشکل کر دیتے ہیں۔ یہ نکاح بے شک ایک مجبوری کے تحت بنا تھا، لیکن وہ اس رشتے کے ٹوٹ جانے پر تمام عمر اپنے دامن پر طلاق یافتہ کا دھبا لیتے نہیں جی سکتی تھی۔ ماہر کی بات پر آسودگی سے مسکراتے اس کے لمس کی حدت کو محسوس کرتے اپنی آنکھیں موند گئی۔ ماہر نے جھکتے اس کی مسکان انتہائی نرمی سے چراتے اسے اپنی ذات میں قید کیا، اور وہ خود سپردگی کے عالم میں اپنا آپ اس پر لٹاتی چلی گئی۔ جذبات کی رو میں بہکتے وہ دونوں ایک ایسے رشتے کو مضبوط کر گئے جو وقتی ضرورت کی خاطر وجود میں آیا تھا۔ وصل کی شب اپنے اختتامی مراحل طے کر چکی تھی۔ آفتاب سیاہ آسمان پر نمودار ہوتے اپنی کرنیں سیاہی میں لپٹی سرزمین پر بکھیرتے ایک نئے دن کا آغاز کر چکا تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اور چھوٹے سے کمرے میں موجود روشن دان سے اندر آتی مدھم کرنیں ماہر کے چہرے پر پڑتے اس کی پرسکون نیند میں خلل ڈالنے کا سبب بنی۔ رات جگی کی خماری سے لبریز آنکھیں کھولے اس نے پہلو میں دراز نہال کی جانب دیکھا۔ ایک خوبصورت احساس نے پل میں اسے اپنے حصار میں قید کیا۔ نہال کا بکھرا سراپا اور چہرے پر چھائے اس کی قربت کے رنگ ماہر کے لبوں پر مسروریت بھری مسکان دوہرا گئے۔
کل شب جذبات کی رو میں بہکتے جب اس نے نہال اور اپنی روحوں کو ایک کیا تھا، تبھی ارادہ باندھ لیا تھا کہ وہ اس رشتے کو دل سے اپناتے اپنی آخری سانس تک نبھائے گا۔ مائل تو وہ اپنی جانب اسے پہلے ہی کر گئی تھی۔ اپنی نگاہوں کی تپش کا عادی بناتے وہ اس کے دل میں پسندیدگی کا بیج بو گئی تھی۔ اب محض محبت باقی تھی، اور اسے یقین تھا دل کی سرزمین پر بویا گیا پسندیدگی کا بیج جلد محبت کے تناور درخت میں بدل جائے گا۔ کل جس طرح نہال نے اس سے خود سپردگی دیتے اس رشتے کو مکمل کیا تھا، وہ یہ بات ظاہر کرتا تھا کہ وہ بھی پوری شدت اور ایمانداری سے اس رشتے کو نبھانے کا ارادہ رکھتی ہے، اور یہی بات ماہر کے لیے طمانینت کا باعث بنی تھی۔ اپنے چہرے پر نگاہوں کی تپش محسوس کرتے نہال نے کسمساتے اپنی آنکھیں کھولی۔ نظریں جو ہی خود کی جانب یکٹک دیکھتے ماہر پر مرکوز ہوئی، شرم اور حیا کے گہرے احساس نے اسے اپنے گھیرے میں قید کیا۔ سرمئی آنکھوں پر پہرا دیتی گھنیری پلکیں لرزش کا شکار ہوئی۔ عارض پر گلال پھیلا۔ گزری شب مقابل کی بےتابیاں اور سرزد کی گئی جسارتیں یاد آتے ہی وہ محجوب سی ہوئی۔ صبح بخیر خان کی خانم۔ محبت میں ڈوبی دھیمی سرگوشی نما آواز اور ناک کی ٹپ کو چھوتے اس کے لب، نہال بے ساختہ خود میں سمٹ سی گئی کہ یکدم ذہن میں امڑتے سوال کے سبب وجود پر طاری ہوتا خوف پل میں شرم و حیا کے احساس پر غالب آیا۔ ماہر، وہ اسے پکار بیٹھی۔ جی جانے ماہر، دل فریب لہجے اور لبوں پر سرور آور مسکان۔ ماہر کو آج سے قبل کبھی اپنا نام اس قدر خوبصورت نہ لگا۔ اس کی ایک پکار پر اس کا رواں رواں بھی سماعت بنتے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ آپ یہاں سے جانے کے بعد مجھے چھوڑ تو نہ دیں گے؟ دل میں پنپتا خوف زبان پر لائے وہ بھررائی آواز میں گویا ہوئی۔ ماہر، جس کی مسکان اس کی نگاہوں میں تیرتے خوف کو بامتے سمٹ سی گئی تھی، اس کے سوال پر اس کے نرم تاثرات میں سنجیدگی نے اپنی جگہ بنائی۔ اگر تمہیں چھوڑنا ہوتا تو کل تمہاری روح تک میں شامل ہوتے، تم پر اپنی چھاپ نہ چھوڑتا۔ نہال، تمہیں دل سے قبول کرتے اس رشتے کو آخری سانس تک نبھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور میرا یہ فیصلہ اٹل ہے۔ میں چاہوں بھی تو اب تم سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ میری روح کی ساتھی ہو تم۔ نہال، جو اس کے چہرے پر یکدم رقم ہوتی سنجیدگی دیکھتے شدید گھبراہٹ میں مبتلا اپنا نچلا لب دانت تلے چبانے لگی تھی، ماہر کے نرم لہجے پر پرسکون ہوتے اپنا لب دانتوں کی گرفت سے آزاد کر گئی کہ ماہر کی ناگوار نگاہوں کو وہ اپنے لبوں پر ٹھہرے دیکھ چکی تھی۔ یقیناً اس کی یہ حرکت ماہر کو ناگوار گزری تھی۔ دل کی تسلی کو چند لفظ درکار تھے۔ آپ نے ان لفظوں کا سہارا لیتے میرے دل میں پنپتا خوف نوچ اکھاڑ پھینکا ہے ماہر۔ ماہر کے عارض پر ہاتھ رکھتے وہ دھیمی مسکان لبوں پر سجائے اپنے ازلی نرم لہجے میں گویا ہوئی۔ تمہارے دل کی تسلی کے لیے مجھے اگر 1000 بار بھی اپنے لفظوں کا سہارا لینا پڑا، میں لینے سے گریز نہیں برتوں گا۔ تم سے دھواں دھار محبت کا دعویٰ تو نہیں کروں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ میرے نکاح میں بندی عورت میرے لیے اب لازم و ملزوم ہے۔ ماہر خان مرتا مر جائے گا لیکن کبھی زوجہ ماہر سے دستبرداری نہیں برتے گا۔ نہال کے چہرے پر جھکتے اس کی ناک سے اپنی ناک مس کرتے ماہر گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ نہال کے لبوں پر شرمیلی مسکان نے بسیرا کیا۔ دھواں دھار محبت کا دعویٰ میں بھی نہیں کروں گی، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ میرے دل کو بھانے والا پہلا مرد ہی میرے محرم کے رتبے پر فائز ہوا ہے۔ سرمئی نگاہوں میں شوخی کا عنصر لیے وہ اپنی باہیں ماہر کی گردن میں حمائل کرتے اسے اپنی پسند کی بابت آگاہ کر دی۔ واقف ہوں تمہاری پسندیدگی سے۔ ان سرمئی نگاہوں کی بے لگامی مجھ سے مخفی نہیں رہ پائی تھی۔ ماہر کا ایک ہاتھ اس کے بالوں میں الجھا ہوا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ کی پشت سے وہ نہال کا عارض سہلاتے اسے اپنے حصار میں قید کیے اسے محو گفتگو تھا۔ گفتگو بھی وہ جو سرور بنتے ان دونوں کے گرد ایک تلسم سا باندھے ان دونوں کو ایک دوسرے میں اس قدر مگن کر گئی تھی کہ وہ دنیا و مافیا سے بیگانہ ہو چلے تھے۔ آپ جانتے تھے ماہر؟ نہال کی حیرت دیدنی تھی۔ وہ تحیر میں مبتلا تقریباً چیخی تھی۔ بھلا کون کافر ان حسین نگاہوں کی تپش سے غافل رہ سکتا ہے؟ ان کا چوری چھپے مجھے تکنا مجھے ان کا عادی بنا گیا تھا کہ جب تمہاری توجہ کا مرکز کوئی اور بنتا تو میں سر تا پیر سلگ اٹھتا۔ ان نگاہوں کا محور تمہاری تمام تر توجہ کا مرکز محض میری ذات ہونی چاہیے۔ جو ہی یہ چاہت دل میں صدا بن گونجی
माहिर खान समझ गया मामला हाथ से निकलने वाला है, और देखो वही हुआ जिसका मुझे डर था। माहिर उसके तहरीर ज़दा तासरात से हिज़्ज़ उठाता उस पर अपने दिल की हालत आश्कार कर रहा था। निहाल जहाँ अपनी चोरी पकड़े जाने पर खुफ़्फ़त का शिकार हुई थी, वहीं वो दिल महसूस कर रह गई। मुकाबिल उसकी पसंदीदगी से वाकिफ़ होने के बावजूद उसके साथ सर्द रहा था। आप जब सब जानते थे, फिर क्यों इस कदर लाताल्लुक़ और सर्द मोहरी का खोल चढ़ाए रखते थे? और निकाह से पहले किस तरह मुझे खून शाम निगाहों से देख रहे थे, मानो आंखों से ही निकलने का इरादा बांध रखा हो। न रूठेपन से कहती वो उसे खुद से दूर करती चारपाई से उठ खड़ी हुई। माहिर उसकी खुबकी पर दिलो जान से मुस्कुराते उसके उकब में खड़े होते उसे अपने हसार में ले गया। निहाल ने बेसाख्ता अपनी आंखें मूंदे उसके शिद्दत भरे लम्स को महसूस किया। दिल से जुड़े जज्बात अमर बेल की मानंद होते हैं, फिर चाहे वो मोहब्बत हो, नफरत हो या पसंदीदगी। ये इनकी ज़ात पर हावी होते उसे कमज़ोर कर देते हैं, और मैं दिल के दरवाज़ों पर ताला लगाए बैठा अपने आप को कमज़ोर होने से बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तुम्हारे लिए पसंदीदगी जो अब मोहब्बत के मराहिल तय करेगी, तमाम बंद तोड़ते दिल में दाखिल होते बादशाहत का तख्त संभाल गई कि मैं बखुशी इस अमर बेल को ओढ़ते तुम पर फना होने को तैयार हो बैठा हूँ। निहाल के कान के नज़दीक झुकते सरगोशी में बोला, अब अगर तमाम खुफकी दूर हो गई हो तो जाने की तैयारी करें। फिर ससुरालियों से मुलाकात करते उनकी बेटी को उनकी इजाज़त और रज़ा के साथ रुखसत करते अपने घर भी लाना है। बासु निहाल के पहलू में हमाल करते वो उसका रुख अपनी सिमत पलटते गोया हुआ। निहाल जो उसकी बेबाक जसारतों से हल्कान अपने आरिस से सेंक उठती महसूस कर रही थी, उसकी बात पर उदासी की चादर ओढ़ गई। और आपको लगता है ये सब आसान है माहिर? अपने घर वालों को सोचते निहाल ने पस्त आवाज में कहा। ना जाने वो सच्चाई से वाकफियत हासिल करने के बाद क्या रद्द अमल देते। नामुमकिन भी नहीं अगर तुम्हारा साथ दरकार हो तो। माहिर उसके लहजे में अदम तहफ़्फ़ुज़ की आँच महसूस करते उसे अपने लफ्ज़ों से दिलासा देते, उसके माथे पर मोहब्बत भरा लम्स जब्त करते उसे मुतबर कर गया। अभी मज़ीद पल वो एक दूजे की गुर्बत में गुज़ारते कि दरवाज़ा बजने की आवाज़ उन दोनों के गिर्द बंधे तिलस्सुम को तोड़ दी। आप दोनों की रवानगी का इंतज़ाम कर लिया गया है, मैं मुंतज़िर हूँ आपका। दरवाज़े के पार खड़े नौजवान ने उन्हें रवानगी का अंदिया दिया। दोनों के दिलों में सुकून उतर आया था। निहाल कमरे से मुंसलिक वॉशरूम की जानिब बढ़ गई, जबकि माहिर ने कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाए। चंद लम्हों की ताख़ीर के बाद वो दोनों जीप में सवार थे। गांव में कल की बनिस्बत आज खामोशी का राज था। ना सरदार से मुलाकात हुई थी, ना उन औरतों से जिन्होंने कल उसे सजाया था। ये बात अचंभे में मुब्तला कर देने वाली थी। निहाल ने अपना सर झटकते खुद को उन सोचों से आज़ाद किया। चंद घंटों का सफ़र तय करते जीप उनके होटल के बाहर रुकी थी, जहां उनका ग्रुप ठहरा हुआ था। निहाल माहिर के कहने पर ताज़ा दम होने और आराम करने की खातिर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। इस वक्त अपने दोस्तों से मुलाकात का इरादा मुलतवी किया था। उसे लफ्ज़ों को जोड़ते एक झूठी कहानी करने के लिए वक्त दरकार था, जो वो उन सबको सुनाने का इरादा रखती थी। जबकि टूर गाइड की जानिब से उसे ऐसी कोई फ़िक्र लाहक न थी, क्योंकि इस ट्रिप में मेंबर्स अपनी मर्ज़ी के मालिक थे, जहाँ चाहे जाते, जहाँ चाहे ठहरते। मिस्टर माहिर खान का रूम नंबर कौन सा है? कुछ घंटों की नींद से सैराब होते वो ताज़ा दम सी रिसेप्शन पर आते रिसेप्शनिस्ट से मुखातिब हुई। मैम, मिस्टर खान चेकआउट कर चुके हैं। रिसेप्शनिस्ट ने चंद सानिये गुजर जाने के बाद जवाब दिया। निहाल की रंगत तेजी से जर्द पड़ी, दिल डूब कर उभरा। न नहीं, कोई गलती हुई होगी। मैं मिस्टर माहिर खान की बात कर रही हूँ, आप दोबारा चेक करें। अपनी डगमगाती हालत पर काबू पाए निहाल ने अपने लफ्ज़ दोहराए। रिसेप्शनिस्ट ने खोजती निगाहों से उसे देखते उसकी तसल्ली के लिए दोबारा चेक किया, लेकिन जवाब हनूज वही था। मैम, माहिर खान होटल से सुबह ही चेकआउट कर चुके हैं। रिसेप्शनिस्ट ने रसानियत से जवाब दिया। मुकाबिल खड़ी लड़की की जर्द रंगत उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गई थी। निहाल को ये लफ्ज़ ताज़ियाने की मानंद अपनी स्मातों पर बरसते महसूस हुए। वो होटल से चेकआउट कर गया था, उसके इल्म में लाए बगैर। दिल पर मनोबोझ आन पड़ा था, वो उसे छोड़ गया था। माहिर खान साथ निभाने के अहदो पैमान बांधने के बाद उसे तन्हा कर गया था। सांसें सीने में घुटने लगी थी। उसे उस शख्स के नाम के अलावा कुछ भी तो ना मालूम था। वो उसे कैसे तलाशेगी, कहाँ ढूंढेगी?
یکدم ایک موہم سی امید نے اس کے بے جان پڑتے وجود میں جان ڈالی۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے ہوٹل سے منسلک لان کی جانب دوڑی، جہاں اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے ٹور گائیڈ کو دیکھا تھا۔ یقیناً وہ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے، اس نے ڈاکومنٹس پر اپنی تفصیلات تو درج کروائی ہی ہوں گی۔ سر، کیا آپ مجھے ماہر خان کے گھر کا پتہ بتا سکتے ہیں؟ ٹور گائیڈ کے نزدیک آتے وہ اپنے ٹوٹتے لہجے پر قابو پائے سوال گو ہی۔ اس وقت اس کا دل اس آخری امید کے ٹوٹ جانے کے خوف سے تیز دھڑک رہا تھا۔ ماہر خان، اس کا مکمل پتہ نہیں معلوم، میں بس اتنا جانتا ہوں وہ کشمیر کے کسی گاؤں سے تعلق رکھتا ہے۔ گائیڈ کو جتنی معلومات حاصل تھی وہ نہال کے حوالے کی۔ نہال کو اپنے قدموں سے جان جاتی محسوس ہوئی۔ ٹور گائیڈ اسے جواب دیتے ایک سمت پر گیا اور نہال گھٹنوں کے بل زمین پر گرتی چلی گئی۔ سرمئی آنکھیں جن میں کچھ لمحوں پہلے خوشیوں کی جوت جل رہی تھی، اسے نگاہوں میں لبالب بھرتے نمکین پانی کے قطرے بجھا گئے تھے۔ وہ جس کے چند جملوں پر بھروسہ کرتے اس پر خود کو لٹا گئی تھی، وہ اسے تنہا چھوڑتے اپنے تمام لفظوں اور وعدوں سے پھرتے دھوکے باز کا لقب حاصل کر چکا تھا۔ کہاں کہاں ڈھونڈوں گی میں انہیں؟ کیسے تلاش کروں گی؟ وہ مجھے یہ تنہا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اپنے تمام وعدوں اور لفظوں سے پھرتے کیسے مجھے تہہ دامن کر سکتے ہیں؟ میرے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑتے، مجھے ایک رشتے میں قید کرتے، وہ مجھے اس بے رحم دنیا کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے سامنا کروں گی میں سب کا؟ کیا جواب دوں گی؟ سب فریب تھا، دھوکا تھا، جسے میں سچ مانتے اپنا آپ لٹا بیٹھی۔ میں برباد ہوگی، نہال رحمان برباد ہوگی۔ زبان سے ایک لفظ ادا نہ ہوا تھا۔ یہ تو پہلو میں تڑپتے اس خون کے لوتھڑے کی صدائیں تھی جو اس سفاک انسان کو خود میں بسائے خود کو برباد کر بیٹھا تھا۔ ساکت نگاہیں غیر مرئی نقطے کو تکتے بھل بھل بہہ رہی تھی۔ اس کا اعتبار ٹوٹا تھا اور جس نے توڑا تھا وہ اس شخص پر اپنا تن من سب لٹا بیٹھی تھی۔ وہ اس کی جھولی میں وصل کی رات بھیک کی طرح ڈالتے اسے تنہا کر گیا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ گیا۔ کپ کپاتے لبوں سے چند الفاظ ادا ہوئے اور وہ مزید سکت خود میں مفقود پاتے ہوش و حواس سے بیگانہ زمین بوس ہوئی۔ 6 ماہ بعد سیاہ ویلوٹ کی شرٹ اور سفید پینٹ میں ملبوس وہ سیاہ لانگ کوٹ سے وجود کو ڈھانپے، بورے بھالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے، ہاتھ میں اپنا بیگ تھامے ایئرپورٹ سے باہر نکلی تھی۔ قدم لندن کی سرزمین پر رکھنے کی دیر تھی کہ یک بستہ ہواؤں نے اس کے وجود سے آر پار ہوتے اسے خوش آمدید کہا۔ ایک بھولی بھٹکی مسکان اس کے لبوں پر آ سجی۔ نہال نے بیگ پر گرفت مضبوط کرتے قدم آگے بڑھائے۔ سڑک سے گزرتی ٹیکسی روکتے، اسے ہاسٹل کا پتہ بتاتے وہ بیک سیٹ پر براجمان ہوتے، نگاہوں میں ستائش لیے لندن شہر کی رونقوں سے لطف اٹھانے لگی، جو دل میں ٹھہرے قلق اور ذات میں چھائی ویرانی کو ختم کرنے کے لیے ناکافی تھی، لیکن اسے چند لمحوں کے لیے کرب سے آزاد ضرور کر گئی تھی۔ یونیورسٹی کالج لندن کی وسیع و دراز عمارت کے داخلی دروازے پر کھڑی وہ آسودگی سے مسکراتے اپنے خواب کو حقیقت کا روپ دھارے دیکھ رہی تھی۔ اس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنا اس کے ان خوابوں میں سے ایک تھا جنہیں اس نے تکمیل تک پہنچانے کے لیے پرزور محنت کی تھی، اور محنت رنگ لے آئی تھی۔ لندن کی مشہور یونیورسٹی میں وہ اسکالرشپ حاصل کر چکی تھی۔ 3 ماہ ایک عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد وہ ان کربناک یادوں سے چھٹکارا حاصل کرتے اپنے خوابوں کی جانب قدم بڑھا چکی تھی۔ کندھے پر پھسلتے بیگ پر گرفت مضبوط، جبکہ اپنی ناک پر ٹکا چشمہ درست کرتے اس نے قدم آگے بڑھائے۔ لندن کا موسم مستقل ہی ابر آلود رہتا تھا۔ دھوپ کم و بیشی لندن کی سرزمین کو چھوتی تھی۔ آج بھی موسم ابر آلود تھا اور وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری تھا۔ اپنے ڈپارٹمنٹ کی تلاش میں قدم بڑھاتی نہال بارش کے سبب ہوا میں شامل ہوتی مٹی کی بھینی بھینی سی مہک کو سانسوں کے ذریعے خود میں اتارتے پرشوق نگاہوں سے ان نوجوانوں کو دیکھ رہی تھی جو زندگی کو جینے کا فن جانتے تھے۔ ہنستے کھلکھلاتے چہرے ہر غم اور تکلیف سے ناآشنا تھے، اور ایک وہ تھی عین جوانی میں ایک روگ میں مبتلا لڑکی۔ سرمئی پرشوق نگاہیں اطراف سے سفر کرتی راہداری کی سیدھ میں مرکوز ہوئیں کہ یکدم یوں لگا ایک شناسا چہرے کی جھلک دکھائی دی ہو۔ نہال کی رنگت تیزی سے سپید پڑی۔ چہرہ جس کی شادابی 6 ماہ پہلے کا وہ حادثہ چھین چکا تھا پل میں مرجھایا۔ وہ تھا، کیا وہی تھا؟ نہیں، وہ یہاں کیسے ہو سکتا تھا؟ نگاہیں اپنی جانب پشت کیے کھڑے اس نوجوان پر جم سی گئی تھی
جو ایک دوشیزہ کو اپنی باہوں میں بھرے اس کی ذات میں مگن تھا۔ نہیں، وہ نہیں تھا۔ 6 ماہ اس چہرے نے سوچوں کو اس قدر قابض کر رکھا تھا کہ اسے ہر چہرہ وہی گمان کر رہا تھا۔ وہم ہے میرا، وہ یہاں نہیں، وہ کہیں نہیں۔ سر جھکائے خود سے ہم کلام نہال نے چند قدم آگے بڑھاتے جھکا سر اٹھایا اور ششتر رہ گئی۔ سراب تھا یا حقیقت؟ اس کے وجود کو ریزہ ریزہ بکھیر گیا تھا۔ وہی تھا، وہ وہی تو تھا جس نے اس کے دل پر حکمرانی کرتے، اس کے تن من پر اپنی چھاپ چھوڑتے، اسے تنہا کرتے اس روگ میں مبتلا کر ڈالا تھا، جس نے نہ اسے زندہ رہنے دیا تھا نہ مرنے۔ وہ ماہر خان تھا، وہی مسکان، وہی سیاہ آنکھیں، وہی وجیہہ چہرہ۔ دھوکہ نہیں تھا، حقیقت تھی۔ وہم نہیں تھا، سچ تھا۔ نہال نے نفی میں سر ہلایا، آنکھیں پل میں ڈبڈبائیں۔ جس کی تلاش، جس کا انتظار اسے ہر دن جلاتا تھا، تڑپاتا تھا، وہ اس کے سامنے تھا، عین سامنے۔ نہال کے قدم ٹرانس کی کیفیت میں آگے بڑھے۔ کچھ پل پہلے جسے وہ اپنا گمان سمجھی تھی، وہ تو حقیقت تھا۔ ایک قدم کی دوری پر رکتے وہ ایک تلسم میں جکڑی اپنی دلی تسلی کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے عارض کو چھو گئی۔ وہ نوجوان جو یکدم نہال کے نزدیک آنے پہ ساکن ہوا تھا، اس کی اس پیش قدمی پر حیران ہوا، جبکہ نہال اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ یہ لمس زخم خوردہ روح کے لیے مرہم کی مانند تھا۔ آنکھیں کھولے، لبوں پہ مسکان سجائے وہ جوگن سے اپنے جوگ کو دیکھ رہی تھی۔ تلاش اختتام کو پہنچی، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، محض پیاس بچی تھی، دید کی، ساتھ کی۔ ماہر، میرے ماہر، میں نے کہاں نہیں ڈھونڈا آپ کو۔ آپ کی یاد میں ہر رات، ہر دن تڑپتی، کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں جب میری سوچوں کو آپ کے ذکر نے رہائی بخشی ہو، جب میری یادوں میں محض آپ کی یاد کا قبضہ نہ ہو، جب وہ وصل کی ایک شب کا سہارا لیتے میں نے خود کو موت سے بچانا نہ چاہا ہو۔ کہاں تھے آپ؟ کیوں گئے مجھے چھوڑ کر؟ جانتے ہیں، وہ رشتہ جسے ہم دونوں نے خوبصورتی سے نبھانے کا سوچا تھا، وہ ایک بوجھ بن گیا، ایک ایسا بوجھ جس کا ذکر میں کسی سے نہ کر پائی، اور اس بوجھ تلے میں دبتی چلی گئی۔ ماہر، کچھ کہتے کیوں نہیں؟ صفائی کیوں نہیں دیتے؟ اپنے اس سنگ دلانہ عمل کی وضاحت کیوں نہیں دیتے؟ وہ سارے عہد و پیمان جو آپ نے باندھے تھے، انہیں توڑ جانے کا کوئی عذر کیوں پیش نہیں کرتے؟ 6 ماہ میں نے آپ کے انتظار میں گزارتے آپ سے نفرت کرنی چاہی، لیکن نہیں کر پائی۔ بھلا اس شخص سے کیسے نفرت کی جائے جس سے محبت ہو؟ دل میں یا تو محبت رہ سکتی ہے یا نفرت، اور میرے دل میں قید آپ کی محبت کبھی رہائی نہ پا سکی، پھر نفرت کیسے جگہ بنا پاتی؟ بس شکوے ہیں، شکایات ہیں کہ کیوں مجھے اس بے رحم دنیا سے لڑنے کے لیے تنہا چھوڑا، مجھے میری ہی نظروں میں گرایا۔ میں اپنے ماں باپ سے اس راز کو چھپاتے اندر ہی اندر مرتی چلی گئی۔ کیوں کیا ماہر؟ کیوں میرے دل پر حکمرانی کرتے، میرے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑتے، ہجر میری جھولی میں ڈال گئے؟ ماہر کیوں؟ کوئی جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ کی یہ خاموشی مجھے مار دے گی ماہر۔ یکدم ضبط کا دامن چھوڑتے وہ مقابل کے سینے سے لگی اونچی آواز میں بیان کرتے ہچکیوں کے درمیان گویا ہوئی۔ راہداری میں طلباء کا ایک جمع غفیر سا جمع ہوا۔ سب خاموش تماشائی بنے ان دونوں کی جانب دیکھنے لگے کہ سب کی نگاہوں کا مرکز اپنی ذات کو دیکھتے مقابل جو اسے سنتے سکتے میں مبتلا ہوا تھا، اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ میں ماہر نہیں ہوں، پھر کیسے دوں تمہاری ان بے سروپا باتوں کا جواب محترمہ؟ مقابل دھارا تھا، پل میں نگاہیں سرخی مائل ہوئی تھی، جبکہ اس کے پہلو میں کھری لڑکی ناگوار نگاہوں سے نہال کو دیکھتے ان کی باتوں کو سمجھنے کی صحیح کر رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان بات اردو میں ہو رہی تھی، جسے سمجھنے سے علینا قاصر تھی۔ نہال اس کے دھکیلنے پر بمشکل خود کو گرنے سے سنبھال پائی تھی۔ اس کے لفظوں پر اچنبھا، حیرت، استجاب، نہ جانے بیک وقت کتنے احساسات میں مبتلا ہوئی تھی۔ وہ ماہر تھا، اس کے نقوش، اس کی آواز، اس کا لمس، وہ اسے پہچاننے میں غلطی کر گئی تھی؟ نہیں، وہ اسے پہچاننے میں غلطی کر ہی نہیں سکتی تھی، اسے لاکھوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ اس کی روح کا ساتھی تھا، ان دونوں کی روحیں عالم ارواح سے ساتھ تھی۔ آپ ماہر ہی ہیں، میرے ماہر، میرے شوہر۔ نہال نے لبوں پر بمشکل مسکان سجائے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ وٹ ربش، دماغی حالت درست نہیں تمہاری۔ میں ماہر نہیں، جون ہوں، جنید ارمغان، لندن کے ٹاپ بزنس مین کا بیٹا، تمہارا شوہر نہیں۔ جنید سخت طیش میں مبتلا گڑرایا۔ نہال بے ساختہ لڑکھڑائی، آنسو سے تر چہرہ تاریک ہوا۔ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ماہر ہیں آپ، پاکستان
شمالی علاقہ مجھے ڈوبنے سے بچایا، گاؤں والوں نے ہمارا زبردستی نکاح کروایا اور پھر آپ نے اس رشتے کو دل سے قبول کرتے مجھے اپنی غربت میں بھگویا۔ جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اس کی بات کو رد کرتے اپنے لفظوں پر اٹل تھی، بے ربطگی سے گویا ہوئی۔ سنو لڑکی، میں تمہیں نہیں جانتا، میں اپنی 25 سالہ زندگی میں تم سے پہلی بار مل رہا ہوں۔ کون سا نکاح، کون سی شادی؟ حتیٰ کہ میں پاکستان بھی کبھی نہیں گیا، اور اگر گیا بھی ہوتا تو تم سے نکاح نہیں کرتا۔ ختم کرو یہ تماشا، جا کر کسی ماہر نفسیات سے ملاقات کرو جو تمہارے اس ناقص دماغ کا علاج کر سکے۔ مقابل شدید طیش میں مبتلا نہال تک آتے اس کا بازو اپنی وحشی گرفت میں جکڑے دان پر دان جمائے گویا ہوا۔ نہال کو مقابل کے لفظ آرے کی مانند اپنے وجود پر چلتے محسوس ہوئے۔ اور اگر تم یہ سب ڈرامہ میری توجہ حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہو تو میں محض تم پہ افسوس ہی کر سکتا ہوں۔ تم جیسی لڑکی پر جنید ارمغان ایک نگاہ تک ڈالنا گوارا نہیں کرے۔ تم پر اپنی توجہ مبذول کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تم جیسی ٹپیکل لڑکیوں کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ معصومیت اور سادگی کا ڈھونگ کرتے امیر لڑکوں کو اپنے جھانسے میں پھنساتے ان سے مطلب پورا کرتی ہو۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، دور رہنا مجھ سے۔ میں تمہارا ماہر نہیں، جنید ہوں، جنید ارمغان۔ یہ نکاح، یہ شوہر بیوی، یہ سب میرے لیے نہیں بنا۔ نہ جانے کس کا کیا دھرا میرے سر تھوپنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اگر اگلی بار میرے روبرو آئی اور یوں تماشا بنایا تو میرے عتاب کا نشانہ بنو گی۔ نہال کا بازو جھٹکتے انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے اپنے لفظوں کا زہر نہال کی رگ رگ میں اتارتے مجھ سے تنبیہ کرتا علینا کی جانب متوجہ ہوا۔ تم جانتے ہو اسے؟ علینا مشکوک نگاہوں سے نہال کو دیکھ کے انگریزی لب و لہجے میں جنید سے مخاطب ہوئی۔ نہیں جانتا، وہی سو کال لڑکیوں کی طرح میری توجہ حاصل کرنے کا ڈھونگ۔ تحقیر امیز لہجے میں جواب دیتے وہ علینا کو اپنے حصار میں لیتے پلٹا۔ یہ آخری ضرب تھی جو اس کے زخمی دل پر ثبت کی گئی تھی۔ زخم خوردہ دل اپنے زخموں پر لگتی ضربوں کے سبب بلبلا اٹھا تھا۔ آنسو تھم سے گئے۔ محبت سب سے زیادہ نقصان عزت نفس کا کر گئی تھی، اور آج اس کی عزت نفس کا بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ چہرہ جو کچھ پل پہلے تاریک تھا اب سپاٹ ہوا تھا۔ غلط فہمی ہوئی تھی، معذرت، آگے نہیں ہوگی۔ آپ وہ نہیں جس کی مجھے تلاش تھی۔ بے تاثر لہجہ آگے بڑھتے جنید کی سماعتوں سے ٹکراتے اسے پل بھر کے لیے منجمد کر گیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ سر جھٹکتے آگے بڑھا۔ نہال نے ٹکڑا ٹکڑا جوڑتے اپنا آپ سنبھالا، اپنی مردہ عزت نفس کو زندہ کرتے، اپنی بکھری ذات کو یکجا کرتے وہ اپنی پلکوں پہ ٹھہرے آنسو کو بے دردی سے رگڑتے صاف کر دی۔ مقابل ماہر خان ہی تھا۔ پوری دنیا بھی اس کی اس بات سے مخالفت برتتی وہ پھر بھی اپنے موقف سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹتی۔ دماغ میں سوچوں کے تانے بانے بننے لگے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کون سا ایسا پہلو یا ایسی بات ہے جو اسے جھوٹ بولتے اپنی پہچان بدلنے پر مجبور کر گئی تھی، لیکن وہ اسے یہ سچائی تسلیم کرنے پر مجبور کرنے کا مضبوط ارادہ باندھ بیٹھی تھی کہ وہ ماہر خان ہے، اس کا شوہر۔ زمین پر گرے اپنے بیگ کو اٹھائے وہ اس کی غائب دماغی کے سبب زمین بوس ہوا تھا۔ وہ سب کی مشکوک اور کھوجتی نگاہوں کو نظر انداز کرتی آگے بڑھی۔ آپ نے بلایا ہے اسے یہاں؟ وہ شدید مشتعل سا ٹیبل پر ہاتھ زوروں سے مارتا ان پر گرجا۔ میں کیوں بلاؤں گا اسے یہاں؟ اس بچی کو اسکالرشپ ملی ہے، اس کی محنت کا صلہ۔ کرسی پر براجمان شخص آنکھیں پٹ پٹاتے معصومیت سے جواب گو ہوئے۔ مقابل ان کے جواب پر سر تا پیر سلگ اٹھا۔ بابا، اسے اسکالرشپ ترکی کی یونیورسٹی اسپانجی میں بھی حاصل ہو سکتی تھی، لندن میں ہی کیوں؟ وہ مجھے پہچان گئی۔ بھری یونیورسٹی میں وہ آ کر میرے سینے سے لگے ہچکیوں سے روئی، اور میں اسے دلاسا دینے کے بجائے، اسے خود میں بھینچے اپنے ہر فعل کی معافی مانگنے کے بجائے، اس کے آنسو پونچھنے کے بجائے اسے دھتکار گیا، اس کی عزت نفس کو اپنے پیروں تلے روند کیا۔ ان 6 ماہ میں وہ میرے پہلے بے رحمانہ عمل سے نہ سنبھلی تھی کہ میں نے اسے مزید توڑ دیا۔ وہ جو مجھ سے نفرت نہیں کر پائی تھی اب کرنے لگے گی۔ میرے الفاظ، میری دھتکار اس کے دل سے میری محبت اکھاڑ لیں گے، اور یہ سب میں نے کیوں کیا؟ محض اپنی شناخت چھپانے کے واسطے۔ وہ کرسی پر ڈھہ جانے والے انداز میں گرتے تھکان سے پر لہجے میں گویا ہوا، صرف اس ڈر کے تحت کہ میرے راز عیاں نہ ہو جائے، میری اصل شناخت نہ ان مکروہ چہروں کے آگے آ جائے۔ میں اسے توڑ گیا بابا۔ مردانہ پست آواز میں نمی کی ہلکی سی آمیزش شامل تھی۔ دوسری جانب بیٹھے عسکر صاحب اپنے لب بھینچ گئے۔ اپنی شناخت کے عیاں ہو جانے کے ڈر سے بری ہو جاؤ،
وہ کہہ تو گئی ہے کہ غلط فہمی میں مبتلا تھی۔ عسکر صاحب کے کہنے پر ماہر نے سیاہ سرخ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ یہی بات تو دل پر کھنجر نصب کر گئی ہے۔ اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ وہ یوں ساکت میری جانب دیکھ رہی تھی مانو پتھر بن گئی ہو، جس میں کوئی احساس، کوئی جذبہ نہ ہو، محض سکتی ہی سکتی ہو۔ میں نے یہ تو نہیں چاہا تھا بابا، وہ موم کی گڑیا پتھر بن جائے، اور اسے پتھر بنانے والا بھی میں خود۔ اس نے اپنی تکلیف بیان کی۔ نہال کا بے تاثر لہجہ اسے اضطراب میں مبتلا کر گیا تھا۔ سچ بتا دو پھر، اپنی اور اس کی آزمائشیں ختم کر دو ماہر۔ عسکر صاحب نے حل پیش کیا۔ نہیں بابا، جب تک میں الینا کے ذریعے انڈر ورلڈ کے اس اہم گروہ تک نہیں پہنچ جاتا تب تک نہیں۔ اپنا مشن مکمل کرنے تک مجھے اس سے سچائی چھپائے رکھنی ہوگی، پھر چاہے میں اسے تکلیف میں دیکھتے دوہری تکلیف میں ہی کیوں نہ مبتلا ہوں۔ کرسی کی پشت چھوڑے نفی میں سر ہلاتے جواب دیا۔ اب لہجے میں محض سنجیدگی اور سختی شامل تھی۔ آپ نے اسے یہاں بلاتے غلطی کی ہے بابا، وہ میری کمزوری ہے، اور میں اس وقت کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ 6 ماہ پہلے اسے تنہا چھوڑنا آسان نہیں تھا، لیکن محض اپنی کمزوری کو اپنے مخالفین سے چھپانے کی خاطر میں اسے کوئی صفائی دیے بنا تنہا کر آیا تھا۔ کرسی سے اٹھتے وہ لہجے میں تعصف لیے گویا ہوا۔ میں تم دونوں کی بھلائی چاہتا تھا، تمہیں اس کے لیے تڑپتا دیکھ چکا ہوں ماہر، میں محض تمہاری طرف دور کرنا چاہتا تھا۔ عسکر صاحب نے صفائی پیش کی۔ ماہر کوئی جواب دیے بنا ان کے آفس سے نکلتا چلا گیا۔ عسکر صاحب اپنا سر پیٹ گئے۔ آئی ایم گلیڈ اس لڑکی کا اتنی جلدی بوائے فرینڈ بن بھی گیا۔ اسے یونیورسٹی آئے ابھی زیادہ وقت بھی نہیں ہوا۔ الینا کی استضائی آواز پر اس کے ہمراہ بیٹھا ماہر عرف جنید چونک اٹھا۔ نظریں الینا کے نظروں کے تعاقب میں مرکوز کیں تو حیرت کا 440 واٹ کا جھٹکا سا لگا، لیکن اگلے ہی پل حیرت طیش میں بدلتے اس کے پورے وجود میں پھیلتے اسے شدید مشتعل کر گئی۔ نہال سرخ رنگ کی پیروں کو چھوتی مغربی طرز کی فراک میں ملبوس ایک فرنگی لڑکی کے ہمراہ یونیورسٹی میں داخل ہوتے کہکا لگاتی ماہر خان کے وجود میں چنگاریاں سی بھر گئی۔ ماہر کو اپنے سینے میں آگ کا الاؤ سا جلتا محسوس ہوا، جس کی تپش اس قدر تھی کہ اس کا روم روم اس تپش کے زیر اثر آیا تھا۔ سیاہ نگاہوں میں پل میں سرخی کی تہ اود آئی۔ وجیہہ نقوش میں تناؤ تیزی سے پھیلا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے وہ ضبط سے اپنی بیوی کو ایک غیر مرد کے ہمراہ ہنستے دیکھ رہا تھا۔ غضب تو تب ہوا جب وہ اس کے پہلو سے گزری اور ایک نگاہ اس پر نہ ڈالی۔ اس کی نظر اندازی پر ماہر پیچ و تاب کھاتا رہ گیا۔ سیاہ نگاہوں نے نہال کا پیچھا کیا۔ نہال کو اس لڑکے کا ہاتھ تھامے دیکھ ماہر کو اپنی آنکھوں میں سوئیاں سی چبھتی محسوس ہوئی۔ کن پٹی کی رگیں ٹرکنے کو تیار تھیں۔ وہ اس کی بیوی، اس کی محبت، اس کا عشق تھی۔ وہ اسے لیتے حد درجہ شدت پسند تھا۔ اگلے ہی پل وہ الینا سے ایکسکیوز کرتا اس کے سمت بڑھا تھا جہاں سے نہال گزری تھی۔ الینا نے سینے پر ہاتھ باندھے اس کی نظروں سے اوجھل ہوتی پشت کو تکا۔ وہ جو اس کے تعاقب میں قدم بڑھاتے جلتی نگاہوں سے اس کی پشت کو تک رہا تھا، جون کے جاتے ہی نہال کو تنہا پاتے ایک ہی جست میں تمام فاصلہ مٹاتے نہال کا بازو جکڑے اسے راہداری کے سنسان گوشے میں دیوار سے لگا گیا۔ نہال نے بمشکل اس اچانک افتاد پر اپنے لبوں سے نکلنے والی چیخ کا گلا کھونتے خود کی جانب خون اشام نگاہوں سے دیکھتے ماہر کو دیکھا۔ یہ کیا حرکت ہے مسٹر ارمگان، چھوڑے مجھے۔ مزاحمت کرتے اپنا آپ ماہر کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا۔ ماہر کی تیوری چڑھی۔ کون تھا وہ لڑکا؟ بمشکل خود پر قابو پائے اپنے لہجے میں شامل ہوتی جلن کو چھپانا چاہا، لیکن ناکام ٹھہرا۔ اس بات کا آپ سے کیا تعلق؟ وہ جو کوئی بھی ہو۔ نہال کو اس کا انداز ناگوار گزرا تھا۔ آنکھیں گھمائے لاپرواہی سے کہا، بوائے فرینڈ تھا؟ یہ لفظ حلق میں کھولن کا سبب بنے تھے۔ اس کے پورے وجود کی رگیں اس وقت جلن اور طیش کے سبب پھول اٹھی تھی۔ ہاں، کوئی مسئلہ؟ نہال نے بھوے ریس کیے اس کے لفظوں پر تصدیق کی مہر لگاتے سوال کیا۔ ماہر نے اس سے دوری بناتے خود پر ضبط کیا۔ وہ پاگل ہونے کے در پر تھا۔ اس وقت یہ لڑکی اسے بھڑکتا ہوا شعلہ بنا گئی تھی۔ وہ اسے اپنی جلن اور کھولن سے آگاہ بھی نہیں کر سکتا تھا، اور استحقاق کا مظاہرہ کرتے اسے اپنی ذات تک محدود بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عجیب بے بسی تھی۔ ماہر کو اپنی اس بے بسی پر تاؤ آیا۔ حیرت ہے، کل تک تم، وہ کیا نام ہے تمہارے شوہر کا؟ ہاں، ماہر۔ کل تک تم اس ماہر کی محبت کا دم بھر رہی تھی، تمہیں ہر انجان چہرے میں وہ نظر آ رہا تھا، اور اب تم کسی دوسرے مرد کو پسند کر گئی ہو۔ اپنے ہی الفاظ اسے مشتعل کر رہے تھے۔ طنز و نشتر کا استعمال کرتے اپنی جلن کا بدلہ لیا تھا۔
निहाल के चेहरे के तासरात मजीद आग को भड़काने का काम सर अंजाम दे रहे थे। वो इस वक्त हद दर्जा लापरवाही का मुजाहरा कर रही थी। सही कहा, मैं समझ बूझ शायद खो बैठी थी कि उस इंसान के लिए पागल हो बैठी जो मुझे तन्हा कर गया, मेरा फायदा उठाते मुझे मेरे हाल पे छोड़ गया। लेकिन अब अकल आ गई है। ऐसे इंसान के पीछे क्या रोना जिसने पलट कर आपकी तरफ देखा तक ना हो। और वैसे भी माहिर मुझे तलाक दे चुका है। कुछ दिन पहले ही मुझे कागजात मौसूल हुए। अब जिंदगी में आगे बढ़ जाना ही बेहतर है और मैं बढ़ गई हूँ। अपने असली धीमे लहजे में कहती वो इख्तिताम पर अपने बाल झटकती माहिर को हैरत का बुत बनाते वहां से निकलती चली गई। तलाक? मैंने? लेकिन कब? माहिर बुलंद आवाज में चीखा था। वो उससे दस्तबरदारी इख्तियार करने का ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। दिमाग जो कुछ पल पहले जलन के सबब झंझना उठा था, अब इस बात के सबब फटने के करीब था। पिछले 1 माह से वो उसे नजरअंदाज कर रहा था, जबकि दूसरी जानिब से भी नजरअंदाजी का खेल खेला जा रहा था। वो उसकी नजरअंदाजी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि अब ये। माहिर ने सर झटकते अपने मुख्तिल हवासों पर काबू पाने की सही की, जबकि अब दिमाग तलाक के उन कागजात में उलझ चुका था जो उसने भेजे ही न थे। वो आईने के सामने खड़ा अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था जब कमरे का दरवाजा धार से खोले अस्कर साहब अंदर दाखिल हुए। माहिर ने सपाट निगाहों से उनकी जानिब देखा, जिनके तेवर खतरनाक हद तक संजीदा थे। खैरियत? माहिर संजीदगी से मुस्तफसिर हुआ। खैरियत ही खैरियत है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। बस अस्कर खान, जिसे सब अरमगान अस्कर के नाम से जानते हैं, उसकी बहू इस वक्त कोर्ट में मौजूद है, कोर्ट मैरिज के लिए। अस्कर साहब ने सीने पर हाथ बांधते सर को जोरों से इस बात में हिलाते अपनी आखिरी लफ्जों पर जोर दिया। माहिर का बालों में हरकत करता हाथ साकिन हुआ। आंखें सुकेरे माथे पर बल लिए उसने अस्कर साहब की जानिब देखा, मानो बात उसकी समझ में नहीं हो। आपकी बहू कौन? और कोर्ट मैरिज? 1 मिनट, आप निहाल की बात कर रहे हैं बाबा? वो नासमझी से कहता आखिर में चीख पड़ा। अस्कर साहब ने मुश्तिल निगाहों से उसे घूरा। बरखुरदार वक्त ही वक्त है, आप फुर्सत से तस्दीक हासिल करें, तब तक बहू दस्तखत करते उस फरंगी लड़के को अपने शोहर का दर्जा दे जाएगी। जा जाकर रोक उसे, बीवी है तेरी, निकाह पे निकाह करने जा रही है। अस्कर साहब तहम्मुल से कहते आखिर में बरस पड़े। माहिर तीर की तेजी से दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ा। जान निकलकर हथेली पर आन सजी थी। उसका दिमाग भुन्ना उठा था। आप मेरे ससुरालियों को संभाल लीजिएगा बाबा, आपकी बहू के सारे कस्बल आज निकालने का इरादा रखता हूँ। आगे बढ़ते वो अस्कर साहब से मुखातिब हुआ था, जिन्होंने तासुब से नफी में सर हिलाते उसकी जल्दबाजी देखी। अब किस तरह उसे बताते कि वो निहाल के घर वालों को तमाम हकीकत से आगाह करते उसकी रुखसती भी ले आए हैं। फिर किसी ख्याल के तहत जेब से मोबाइल निकालते उसे मैसेज कर गए, जो अगले ही पल सीन हुआ। वो रश ड्राइविंग करता कोर्ट पहुंचा था। स्याह निगाहें जूही जून के हमरा बैठी सुर्ख गाउन में मलबूस निहाल पर मरकूज हुई। उसे अपने खून में लावा दौड़ता महसूस हुआ। वो सुर्ख रंग से लब रंगे बालों का जूड़ा बनाए मेकअप से नकूश को उभारे यहाँ निकाह पर निकाह करने जा रही थी। वो 1 हफ्ता उससे गाफिल रहा था और मुहतरमा उसे नया सदमा देने को तैयार बैठी थी। उसे कागज पर दस्तखत करने को तैयार देख माहिर जबरे सख्ती से भींचे एक ही जुस्त में निहाल तक आया और उसके हाथ से पेन झपटते उसके पहलू में विराजमान जॉन को समझने का मौका फ्राहम किए बिना उसकी नाक पर अपना सर दे मार गया। जॉन कराहता हुआ जमीन बोस हुआ, जबकि निहाल बुत बनी आंखें हैरत और इस्तजाब से आखिरी हद तक फारे उसका जुनूनी रूप देख रही थी, जो अब जॉन को ठोकर रसीद करते उसकी जानिब मतवज्जा हुआ था। मेरे निकाह में होते हुए तुम कैसे किसी और से निकाह कर सकती हो निहाल माहिर खान? माहिर उसके कंधे झंझोड़ते गुर्राया। निहाल का दिल सूखे पत्ते की मानिंद कांपा। ये सब मंसूबा बंदी उसी पल के लिए तो की थी जब वो अपनी सच्चाई तस्लीम करता, लेकिन अब जब वो पल आया था तो वो उसके जुनून से सख्त खौफजदा हो गई थी। आप आप माहिर तो नहीं, जुनेद अरमगान हैं। पिछले 1 हफ्ते से ये शख्स गायब था और अलीना भी। यही बात उसे जलते कोयलों की नजर कर गई थी। इसी सबब उसने सबसे आखिरी दांव खेला था। दिल में मोहम सी उम्मीद थी कि वो उस खबर को सुनते उस तक पहुंच जाएगा, और उसकी मोहम सी उम्मीद बिलाखिर पूरी हुई थी। माहिर उसकी बात पर कलस कर रह गया। ओ जस्ट शट अप, तुम पहले ही मेरा पारा 7वें आसमान को पहुंचा चुकी हो निहाल, मजीद नहीं। माहिर ने उससे झिड़का। निहाल उसकी झिड़क पर बेखौफ हुई। मैंने? वाकई? माहिर खान, आप मुझे निकाह के अगले दिन उन सब अहदो पैमां के साथ अकेला छोड़ गए जो आपने वसल की शब मुझसे बांधे थे।
6 माह पलट कर मुझे देखना तक गवारा नहीं किया कि आया जिस लड़की को अपने नाम के साथ मंसूब कराया हूँ, वो जिंदा है भी या नहीं। 6 माह में मैं अपने निकाह के राज को सीने में दफन करते हर रोज मरती आई हूँ। अपने माँ बाप से मैं निगाह तक मिलाने के काबिल नहीं रही माहिर। और फिर 6 माह बाद कुदरत ने मेरी तरफ और अजियत का अजाला करते आपकी और मेरी राहें फिर एक की। तब आपने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। एक नई पहचान, एक नई शख्सियत के साथ मेरे सामने आए। मैं तो पहले ही आपके यूं बिन बताए छोड़ जाने पर टूट चुकी थी। मुझे आपने अपने लफ्ज़ों से मज़ीद तोड़ दिया। लेकिन देखें मुझे, मैं आपसे फिर भी नफ़रत नहीं कर पाई। मैं तो अपने आप को आपकी अमानत समझती आई थी। और आप यहाँ उस लड़की एलिना के साथ, ये निकाह और जॉन, ये सब एक नाटक था, एक ढोंग था। दिल ज़िद जो बाँध बैठा था कि आपको सच्चाई तस्लीम करवा कर दम लेगा। मैं ये मान सकती ही नहीं थी कि आप माहिर नहीं हैं। मैं आपको पहचानने में गलती कर ही नहीं सकती थी। माहिर का गिरेबान जकड़े वो भर्राई आवाज़ में कहती फट पड़ी थी। माहिर ने ज़ब्त से उसका बिखरा रूप देखा। इन सब की वजह है, जाने माहिर मैं मजबूर था। माहिर नरमी से गोया हुआ। क्या वो वजह इतनी बड़ी थी माहिर कि आप अपने नाम से मंसूब औरत को ना सिर्फ छोड़ गए बल्कि पहचाने से भी इनकार कर दिया? निहाल की निगाहों से आंसू बहते उसके आरिस को भिगोने लगे। शदीद कर्ब में मुब्तला मुस्तबसिर हुई। माहिर ने जब से हाथों की मुट्ठियां भींची। वो इससे हद दर्जा बदगुमान थी और उसकी ये बदगुमानी माहिर को मार रही थी। मैं तमाम वजाहत देने को तैयार हूँ, सब कुछ बताने को तैयार हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। चलो मेरे साथ। ये जगह मुनासिब नहीं थी कि यहाँ तमाम सच्चाई से पर्दा उठाया जाता। निहाल का हाथ जकड़े वो उसे अपने संग लिए वहां से निकलता चला गया। निहाल भी खामोशी से उसके साथ हो ली। अब थक गई थी, वजाहत की तलबगार। वो महज अब अपनी जिंदगी में सुकून चाहती थी। जबकि जमीन बोस हुआ कराहता जॉन माहिर को कोसने लगा। चंद पैसों के एवज किए जाने वाला ये ढोंग उसे दिन में तारे दिखा देगा, उसने सोचा न था। जबकि वहां मौजूद वकला खामोश तमाशाई बने बैठे थे। वो बिजनेस टाइकॉन असगर अरमगान का बेटा था। किसी की क्या मजाल थी जो उसे एक हर्फ भी कहते। मेरा ताल्लुक आईएसआई से है। सवात के एक पोशीदा गांव में लड़कियों की स्मगलिंग जैसा बदफाल काम जारी था। वो वहाँ रिहायशी इलाकों या वहाँ सैर तफरीह के लिए आई लड़कियों को अगवा करते, उन्हें दूसरे मुल्क बेचने जैसा घिनौना काम सरजद करते थे और मुझे उन तक रसाई हासिल करनी थी। इस मिशन को पूरा करने के लिए मैं एक आम आदमी का हुलिया ढाले एक टूर ग्रुप के हमरा रवाना हुआ। यही वजह थी कि महज खुद तक महदूद रहा और सर्द मोहरी का खोल खुद पर चढ़ा गया। इस बात से अनजान कि तुम्हारी निगाहें उस खोल को चटकने पर मजबूर कर देंगी। तुम्हारा मेरी जानिब बारहा देखना मुझे भाया, इस कदर कि मैं आदी हो गया और चाह कर भी तुम्हें नज़रअंदाज न कर सका। दिल अलग बेकाबू होते तुम्हारी जानिब माइल हुआ कि तुम्हें दरिया में डूबते देख मुझे लगा मेरी जान कब्ज की जा रही हो। मैं उस वक्त अपना मिशन, अपना आप, सब कुछ भूल बैठा था। महज कुछ याद था तो वो ये कि निहाल को बचाना है। दरिया की लहरों की जद में आते हम जिस किनारे आन पहुंचे थे वो वही गांव था जिसकी मुझे तलाश थी। इस बात से वाकिफ मैं तब हुआ जब मैंने सरदार को देखा। हमारा मेन टारगेट वही था। निकाह हुआ, तुम मेरे नाम हुई। मैंने तुम्हें दिल से अपनाते उस रिश्ते को आखिरी सांस तक निभाने का अहद किया, इस बात से अनजान कि मेरा फ़र्ज़ हम दोनों के दरमियान हिजर हायल करने वाला है। हमारा निकाह महज इसलिए करवाया गया ताकि हम उन पर शक न करते, कोई भी होशियारी करने से बाज रहे। वो मुझे मारते, तुम्हें उन लड़कियों में शामिल करने का इरादा रखते थे जिन्हें आगे बेचना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मेरी टीम मेरी बॉडी में इंजेक्ट डिवाइस की मदद से लोकेशन ट्रेस करते रातों रात उस गांव तक पहुंचते, सब दुश्मन अनासिर को अपनी गिरफ्त में लेते, सब औरतों और लड़कियों को बाजियाब करवा गई थी। सुबह जो हमें लेने आया था वो मेरी ही टीम का आदमी था। मैं कभी तुम्हें तन्हा ना छोड़ता, लेकिन मजबूरी थी। सरदार से जो खुफिया मालूमात हासिल हुई उसके मुताबिक अलीना नामी लड़की अंडरवर्ल्ड के एक गिरोह से गहरे ताल्लुकात रखती थी, जिनका इरादा अगले कुछ माह में पाकिस्तान से कदीर तादाद में ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना था और हमें किसी न किसी तरह उन तक लाजमी पहुंचना था। अलीना के बारे में मालूम हुआ वो एक जाली शनाख्त बनाए लंदन की यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम थी। मेरे लिए ये बात फ़ायदेमंद थी क्योंकि बाबा का लंदन में एक नाम था। यहाँ मुझे जुनैद अरमगान के नाम से जाना जाता था। मैंने अपनी इसी पहचान का सहारा लेते अलीना से मरासम बढ़ाए ताकि अंडरवर्ल्ड के उस ग्रोह तक पहुंच पाऊं। लेकिन बाबा, मुझे तुम्हारी याद में तड़पता देख
تمہاری اسپانجی یونیورسٹی سے اسکالرشپ ختم کرواتے اسی یونیورسٹی میں کروا گئے جس میں میں زیر تعلیم تھا۔ تمہارا آنا، تڑپنا اور پھر تمہیں توڑنا مجھے کمزور کر گیا۔ پھر تمہیں جان کے ساتھ دیکھتے میں آپے سے باہر ہو اٹھا اور الینا کو مجھ پر شک ہو گیا۔ جو مشن ہمیں اگلے ماہ مکمل کرنا تھا اسے میں نے 1 ہفتے میں مکمل کیا، اور پھر مطمئن ہوا کہ اب تمہیں تمام سچائی بتاتے تم سے معافی مانگوں گا۔ لیکن یہاں میری بیوی نکاح پر نکاح کرنے چلی تھی۔ تمام سچائی اس کی گوشت گزار کرتے وہ آخر میں بھڑکا تھا۔ نہال جو بن آواز رو رہی تھی اس کے بھڑکنے پر اپنی سسکی پہ قابو نہیں رکھ پائی۔ مقابل وطن عزیز کا سپاہی تھا جو اپنا فرض پورا کر رہا تھا۔ کوئی شکوہ، کوئی شکایت بچی ہی نہ تھی۔ آئی ایم سوری، سسکیوں کے درمیان معافی مانگی۔ اسے روتا دیکھ ماہر سٹ پٹا اٹھا۔ تم کیوں معافی مانگتی ہو؟ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، میری وجہ سے تم نے تکلیف برداشت کی۔ ماہر اس کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کے ہاتھ جکڑے نرمی سے گویا ہوا۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ماہر، لیکن اگر آپ مجھے پہلے حقیقت سے روشناس کروا دیتے تو یوں نہ ہوتا۔ پرنم نگاہوں سے اسے دیکھتی وہ زکام زدہ آواز میں گویا ہوئی۔ اگر تم میری کمزوری نہ ہوتی تو بتا دیتا سچ، لیکن تم میری کمزوری بن بیٹھی تھی۔ تمہیں مخالفین سے محفوظ رکھنے کے لیے تمہارا سچائی سے نا واقف ہونا ہی ضروری تھا۔ ماہر نے اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتے اس کے اس عذر کو بھی وضاحت پیش کی۔ میں آپ کی کمزوری نہیں طاقت بننا چاہتی ہوں ماہر۔ نفرت تو آپ سے پہلے بھی نہیں تھی، جو شکوے اور شکایات تھی وہ بھی دور ہو گئے۔ میں اب محض آپ کا ساتھ اور سکون چاہتی ہوں ماہر، لیکن بابا ماما کا سامنا میں کیسے کروں گی؟ یہ بات مجھے اب بھی چین لینے نہیں دے گی۔ ماہر کے سینے سے لگی وہ اپنے آنسوؤں سے اس کی شرٹ داغدار کرتے دھیمی آواز میں گویا ہوئی۔ ماہر نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے اس پر گرفت مضبوط کی۔ بابا بات کر چکے ہیں، ان سے تھوڑا خفا ہوئے، لیکن پھر حالات اور مجبوری سمجھتے وہ تمہاری رخصتی بھی دے گے۔ ماہر نے مسکراتے ہوئے کہتے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ نہال کرنٹ کھاتے اس سے دور ہوئی۔ رخصتی؟ بے یقینی میں مبتلا وہ رخصتی لفظ کو کھینچ کر ادا کر گئی۔ جی رخصتی، اور آپ اس وقت اپنے سسرال میں اپنے شوہر کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی ہیں، اور اب آپ کا شوہر آپ کو آپ کے کیے کی سزا دینے والا ہے۔ نگاہوں میں شوخی جبکہ تاثرات میں سرد مہری لیے ماہر سختی سے گویا ہوتے نہال پر جھکا۔ نہال پیچھے کو کھسکی۔ کس چیز کی سزا؟ ماہر کے تاثرات دیکھتے نہال نے تھوک نگلتے پوچھا کہ ماہر یکدم اس پر جھپٹتا اسے اپنے شکنجے میں قید کر گیا کہ وہ پھر پھرا بھی نہ سکی۔ اس ناٹک کی سزا جس نے میرا خون جلاتے مجھے آگ کی نظر کیا تھا۔ ماہر نے تیکھے چتون لیے جواب دیا۔ نہال گھگیا سی گئی۔ وہ تو میں آپ کا سچ، لبوں پر بمشکل مسکان سجائے جواب دینا چاہا، جب ماہر اپنے لبوں سے اس کے لفظ اچکتے اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کرتے اس کی ذات میں گم ہوتا چلا گیا۔